اسلام اگر کوئی حکم دیتا ہے نا اس میں صحت کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. اسلام میں کھانا سنت ہے یا بھوکا رہنا سنت ہے؟ مجھے یہ بتا دو. کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں نبی نے فرمایا جو پیٹ بھر کے خوب رج کے کھاتا ہے وہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا. کوئی ایک حدیث ہے ایسی؟ بھوکا رہنے کے فضائل ہیں. نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کروں, ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کا ثواب لوں. صابرین اور شاکرین دونوں جنت میں جائیں گے نا, تو کبھی صبر کبھی کیا ہے شکر. ہمارے نبی کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا تھا, کبھی بھوک سے ہیں. اچھا ڈاکٹروں نے بہت ڈرا دیا ہے بھوکا رہنے سے, ایکچولی آپ کے نا یہ کم ہوتا ہے, یہ والے ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی کم نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے. کھانا بہت ضروری ہے ایکچولی, یہ ٹوپی ڈرامہ. صحابہ ایسے حالات بھی آئے ہیں صحابہ پر کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور, جنگیں لڑی ہیں, روم اور فارس کی سلطنتوں کو الٹا دیا انہوں نے. ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکچولی پیٹ میں ہونا. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے بہت سنتے تھے تھوڑا تھوڑا کھائیں, پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے. خالی نہیں بھائی, کچھ السر کا مریض ہوگا تو پیٹ خالی ہونے سے نقصان ہوتا ہے, نارمل آدمی کا پیٹ خالی ہونے سے کوئی نقصان بولو نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ مرے گا نہ کمزور ہوگا. جب آپ کھائیں گے نا وہ ریکوری خود بخود ہو جاتی ہے. ہاں پیٹ خالی رہنے سے جب نقصان ہوتا ہے جب قیامت تک خالی رہے کبھی کچھ جائے نہیں اس میں, پھر تو مرے گا ظاہر ہے, خوراک تو چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے. اگر بھوکا رہنے سے صحت کو نقصان ہوتا تو اسلام میں کھانے کے فضائل ہوتے, بھوکے رہنے کے فضائل نہیں ہوتے. رمضان کے روزے نہ ہوتے اسلام میں, پیر جمعرات کا روزہ نہ ہوتا, ایام 20 کے روزے نہ ہوتے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ رمضان کے تو رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پیر جمعرات کا بھی رکھتے, آپ مہینے میں 3 ایام 20 کے بھی رکھتے, اور اس کے علاوہ بھی کبھی رکھتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے پے در پے نفلی روزے رکھنا شروع کرتے کہ ہمیں لگتا کہ اب کبھی ناغا ہی نہیں ہوگا, ہمیشہ رکھیں گے روزے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ کبھی اب رکھیں گے ہی نہیں. یہ بھی ایک معمول ہے, کنٹینیو رکھنا شروع کرتے پھر کنٹینیو چھوڑنا شروع کرتے. کھانے کا کہیں بھی یہاں تذکرہ کہیں ہے کہ کھانا شروع کرتے تو کھانا ہی کھاتے ہی, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جتنے پیغمبروں نے کھایا ہے نا شدید بھوک میں کھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں, اللہ نے حضرت موسیٰ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے سفر پہ گئے ہیں, بہت لمبا سفر. تو قرآن کے الفاظ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. جب شدید تھک کے چور ہو گئے تو اپنے خادم سے کہا لے آ کھانا. کیا لیا؟ کھانا لیا, ہم بہت شدید تھک گئے ہیں. اتنی تھکاوٹ اور بھوک کے بعد جا کے خادم سے کہہ رہے ہیں کیا لیا بھائی؟ کھانا لیا. تو خادم نے کہا کہ جو مچھلی آپ نے کھانے کے لیے رکھی تھی, اللہ میں نے کہا تھا کہ ایک علامت بتائی تھی نا کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے خضر علیہ السلام کی, تو وہ تو پیچھے ہے, میں تو بھول ہی گیا تھا. پھر واپس چلے ہیں اسی بھوک کی حالت میں. تو حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان ہوا؟ اتنے زبردست پاورفل پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام. ہمارے نبی نے کتنی بھوک برداشت کی, صحابہ نے کتنی بھوک برداشت کی, پھر بھی کتنی شادیاں کی ہیں, 4 شادیاں. آج صبح و شام پراٹھے بھی پھوڑ رہا ہے, نہاریاں بھی پھوڑ رہا ہے, حلوے مانڈے بھی کھا رہا ہے, مٹھائی کے پورے ڈبے کھا رہا ہے. لیکن جب ٹیسٹ کرواتا ہے نا تو کبھی آئرن کی کمی آ رہی ہے, کبھی جناب وہ اس کی سلفر, وہ اس کی وہ کیا ہے یار, بہرحال بہت ساری چیزوں کی کمی آ رہی ہے. پورا صحیح پاکستان میں کوئی بھی بولو, کیلشیم کی کمی آ رہی ہے, مختلف قسم کے وائٹامنس کی کمی آ رہی ہے. ڈاکٹر پھر کھلوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھائیں آپ, یہ کھائیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کھائیں, مزید کیا کریں. وہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, حکیم سے کہنے لگا بدہضمی ہو رہی ہے, بہت کھا لیا. حکیم نے کہا یہ 2 گولی کھا لے ہاضمے کی. اس نے کہا اس کی جگہ ہوتی تو اور نہ کھا لیتا میں اسی وجہ سے تو بدہضمی ہو رہی ہے کہ جگہ نہیں چھوڑی. تو بھوکا رہنے سے میرے بھائی کوئی نقصان نہیں ہوتا, رہ کے دیکھو. تو
اچھا یہ بات ذہن میں رکھو, جب بھوکا رہو نا بہت زیادہ اور کم کھانا کرو تو پھر کھانے کا معیار بڑھانا پڑے گا آپ کو. ایسا نہ ہو کھانا بھی کم کر دو اور کھا بھی وہی رہو جو کھا رہے ہو ابھی, تو پھر مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ ہو جاؤ. صحابہ کم کھاتے تھے لیکن اچھا کھاتے تھے, پراٹھے میری طرح نہیں کھاتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب تو ہم نے بھی فی الحال چھوڑے ہوئے رمضان میں. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی سنت کو آدھا فالو کریں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے 4 شادیاں کر لی سنت کی نیت سے, عدل کا جو حکم تھا وہ والی سنت آپ کو یاد نہیں رہی تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. آپ نے جلدی شادی پر بیان سن لیا, یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرنی ہے ابا کے خرچے پہ نہیں, تو نقصان ہوگا نا, ابا کو ٹینشن دے گا جا کے. تو آدھا بیان سنتے ہیں آدھا رہ جاتا ہے. جس دن 4 شادیوں پہ بیان ہوتا ہے اس دن آئے ہوئے تھے, جس دن حقوق پر بیان ہوا اس دن مارکیٹ سے آپ کیا تھے, شارٹ تھے, تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. تو جس دن بیان ہوا کہ بالغ ہوتے ہی شادی کرو اس میں تو آپ آئے ہوئے تھے, اگلے ہفتے یہ بیان تھا کہ اپنے خرچے پہ کرو, اس میں آپ نہیں تھے, تو ابا کا خون پی رہے ہو جا کے. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو اسلام میں بھوکا رہنے کی فضیلت ہے, پھوڑنا پھاڑنے کو پسند نہیں کیا گیا. روزے رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ دیکھو, حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا. ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے یہ کیا ہے. اور جنگیں کتنی لڑی ہیں داؤد علیہ السلام, تو مشہور ہی مجاہد ہونے کے لحاظ سے ہیں. یہودیوں کی کتنی بڑی سلطنت اور ریاست قائم کر دی. جالوت جیسے پاورفل کمانڈر کو قتل کیا کس نے, داؤد نے. اتنی طاقت, جنگوں میں بڑی بہادری دکھا رہے ہیں. کھا کیا رہے ہیں, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا. تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کمزور تو نہیں ہوتا, لیکن شریعت کو پھر پورا فالو کرو. ہمارے نبی نے کم کھایا ہے, صحابہ نے کم کھایا, لیکن جب کھایا تو پھر اچھا کھایا ہے. آپ نے پتہ چلا کم بھی کھانا شروع کر دیا اور کھا یہی بریانیاں ہی پھوڑ رہے ہو, آئل کوکنگ آئل جو آپ کھا رہے ہو, اور لڈو کھا رہے ہو, رسگلے پھوڑ رہے ہو, تو پھر آپ مارکیٹ سے بہت جلد کیا ہونے والے ہو, شارٹ ہونے والے. تو جب آپ کم کھاؤ گے تو پھر کھاؤ گے کیا, میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ اپنے خرچے پہ کھانا ہے, میرے خرچے پہ تھوڑی کھانا ہے آپ نے. ایسا نہ ہو آپ مجھ سے آ جاؤ کہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو پیسے دے, کھانا آپ نے اپنے خرچے پہ ہی ہے. تو پھر زیتون کھاؤ, قرآن میں کس کی تعریف ہے, زیتون کی. انار کھاؤ, نبی نے فرمایا ہر انار میں 1 دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت کا ہے. کیا مطلب, ترغیب دی جا رہی ہے پورا انار کھاؤ, چھوڑو نہیں, ہو سکتا ہے وہ دانہ جنت سے آیا ہو, برکت ہے اس میں. اور انجیر کی قرآن نے تعریف کی ہے, والتین والزیتون, زیتون کی قسم, انجیر کی قسم. زیتون کبھی پکا کے نہیں کھانا ہے, سمجھ آ رہی بات, کچا کھانا ہے. اور میرے بھائی نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے, نبی نے بکرے کا شانہ کھایا ہے, جو بکرے کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا, جو دستی کا گوشت جسے کہا جاتا ہے, آگے والا حصہ جو ہوتا ہے نا, اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. باب ما جاء فی نحش اللحم نحشا, ترمذی میں حدیث ہے اس بارے میں, باپ کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھاؤ. کیونکہ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے, کبھی آپ نے چھری سے بھی کاٹ کے کھایا اور کبھی آپ نے ڈائریکٹ دانت سے بھی. تو صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا اور محدثین نے باب باندھ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چیزیں ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. جو کی روٹی کھائی ہے, ہم بغیر چھنا سفید آٹا پھوڑتے ہیں, کھاتے باتے تو ہیں ہی نہیں نا. کیا کرتے ہیں ہم, ایک تو گندم, اوپر سے وہ بھی سفید آٹے والی, پھر کہتے ہیں پیٹ میں پتہ نہیں مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے پیٹ کے ہمارے, وضو ہی نہیں ٹھہرتا. مفتی صاحب نماز کیسے پڑھوں میں, تو وضو تمہارا ٹھہرے گا کہاں سے, کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹھہرتا ہی نہیں. جب بہت زیادہ کوئی تنگ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ ایک ہی آپشن رہ گیا, یا تو اپنے پیٹ کا علاج کرا لے بھائی, یا پھر یہ کر لیں. اچھا وہ کیا تھا, میں بات کیا کر رہا تھا یار, ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو پیٹ کا سائز ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. پھر بار بار کہوں کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو بدگمان مت ہو. کراچی میں ویسے بھی پانی ایسا ہے کہ پیٹ نکلتے ہیں لوگوں کے, چاہے جتنی بھی اچھی صحت ہو, تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے.
اپنے بارے میں بدگمان ہو کہ میرا پیٹ کیوں نکلا ہوا ہے, بس اپنے بارے میں. دوسرے کے بارے میں سوچنا حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت نے کہا ہے کہ بدگمانی مت کرو. آپ سوچو بھائی اس کا مسئلہ ہے, آپ اپنے پیٹ کے بارے میں کہ میں کوئی ایسا تو نہیں کر رہا کہ صبح شام پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے آج میں یہاں آ گیا ہوں. اچھا بھائی, تو میں یس کر رہا تھا کہ جو پتلا ہوتا ہے نا وہ مشکل ذرا نکل لیتا